منتقل نہیں کرتا ہے۔ پہلے فی ظلۃ الخضراء مقام نورانیت میں ٹھہرایا، جب عرش خلق ہو گیا عرش کی طرف منتقل کر دی۔ فی حقۃ من نور تحت العرش، ایک نور کے مرکز میں خداوند عظیم نے عرش میں قرار دیا فاطمہ کے نور کو۔ اس کے بعد جب جنت خلق ہو گئی خدا نے شجرہ طوبہ کے پھلوں میں قرار دیا فاطمہ کے نور کو۔ اب جب خدا چاہتا ہے اس نور مقدس کو زمین پہ نازل کرے، پیغمبر کو معراج پہ بلاتا ہے۔ متعدد معراج ہوئے، دو کام خصوصی طور پہ تھے جس کے لیے خدا نے حضور کو خصوصی معراج کرا۔ دو کام خصوصی طور پہ پیغمبر اکرم کو زمین سے آسمانوں پہ بلایا گیا۔ آسمانوں سے گزر گئے، عرش کے پاس جا کر کے جبرائیل نے ساتھ چھوڑا، جو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ کس لیے بلاتا ہے؟ ایک یہی، اے میرے حضور، اے میرے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اپنا خاص تحفہ اور ہدیہ تمہیں عطا کروں۔ جاؤ جبرائیل میرے رسول کو لے کر کے آئے۔ جبرائیل لے کر کے گئے، خود ارشاد فرما رہے ہیں، جناب ام المؤمنین بی بی عائشہ اس کی راوی ہیں، کہ جب دیکھا نا کہ پیغمبر کثرت سے چوم رہے ہیں بی بی کو، سوال کیا، یا رسول اللہ کیوں اتنا زیادہ چومتے ہیں فاطمہ کو؟ ارشاد فرمایا، اب حضرت تفصیل بیان کر رہے ہیں، خدا نے مجھے معراج پہ بلایا، مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت میں نے ایک درخت دیکھا، لم ارا مثلہا احسن ورقتن ولا اطیب شجرتن، اس جیسا درخت جنت میں کوئی بھی نہیں تھا کہ جس کے پتے اس جتنے خوبصورت ہوں، جس کا پھل اس سے زیادہ میٹھا ہو۔ مجھے خدا نے حکم دیا، اے میرے رسول اپنے میرے تحفے کے لیے، ہدیہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے پھل سے کھا لو۔ جب میں نے کھایا، خداوند عظیم نے نور فاطمہ کو میری صلب میں منتقل کر دیا۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اب کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ قبلت فاطمہ، جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کا شوق پیدا ہوتا ہے فاطمہ کو چوم لیتا۔ یہ رسول فرما رہے ہیں، یہ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں کہ کلما اشتقت الی الجنۃ الی رائحۃ الجنہ، میں رسول جب بھی مشتاق ہوتا ہوں جنت کی خوشبو کا، قبلت فاطمہ، فاطمہ کو چوم لیتا ہوں، جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت کا جو مادہ بھی ہے، جس سے بھی خدا نے جنت کو تیار کیا ہے، اس مادہ کا تعلق فاطمہ کی حقیقت سے ہے، اس مادہ کا تعلق حقیقت فاطمہ سے ہے۔ تب تو جنت کی خوشبو حضور کو بی بی پاک کے جسم سے آتی ہے۔ خدا نے ایک یہ مورد ہے جس کے لیے خصوصی معراج کروائی، اور دوسرا ایک راوی امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کرتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، مولا امیر کی ولایت کا کیسے فیصلہ ہوا؟ جب یہ سوال کیا حضرت ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہ مولا امیر کی ولایت وہ چیز ہے جس کا فیصلہ زمین پہ نہیں ہوا ہے، بلکہ خدا نے محمد کو آسمانوں پہ بلایا، وہاں پہ بالمشافہ حضور اور رسول خدا کے بیچ میں یہ طے ہوا کہ علی تمہارا خلیفہ ہو۔ ولایت وہ مسئلہ ہے جس میں خدا نے جبرائیل کو بھی وسیلہ بنانا برداشت نہیں کیا۔ کیوں؟ جب معراج پہ پہنچے خدا نے سوال کیا، من خلفت یا احمد، یہ تو بتلاؤ کس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے؟ عرض کیا، بار الہ جو تو حکم دے گا وہ خلیفہ ہوگا۔ جب یہ کہا خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے، فانظر الی جنبک یا احمد، اپنے پہلو میں دیکھو، فاذن بعلی ابن ابی طالب، رسول نظر کرتے ہیں اور علی پہ نظر پڑتی ہے۔ فاطمہ حوراء انسیہ، حضور نے ارشاد فرمایا یہ عام انسان نہیں ہے، حوراء انسیہ، اس کے جسم کا مادہ بھی زمینی نہیں ہے، اس کائنات سے نہیں ہے، یہ حور ہے جو انسان کی شکل میں خدا نے زمین پہ نازل کی ہے، پاک پیغمبر کے لیے برکت بنا کر کے
چونکہ جبرائیل نے جس وقت ولادت کا وقت آ رہا تھا، جبرائیل نے خبر دی تھی، یا رسول اللہ یہ بیٹی ہے، النسلۃ الطاہرۃ المیمونہ، اے رسول یہ آپ کی نسل ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، المیمونہ آپ کے لیے باعث برکت ہے، رسول کے لیے باعث برکت ہے، المیمونہ بے یمنہ رزق الورا، آپ معصوم کے لیے پڑھتے ہیں زیارت میں کہ اس کی برکت سے لوگوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یمن وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کو رزق ملتا ہے، وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جس کے ذریعے سے زمین و آسمان باقی رہتے ہیں۔ اے میرے رسول یہ آپ کے لیے کون سی ہستی ہے؟ المیمونہ، تو جو باعث برکت ہے، آپ کی نسل ہے، طیب و طاہر ہے، خدا نے پاک و پاکیزہ خلق کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت زمین پہ تشریف لانے کا وقت ہوتا ہے، خداوند عظیم 4 محترم خواتین کو بھیجتا ہے جنت سے زمین پہ، جناب حوا ہے، جناب مریم جیسی معصوم ہستی ہے، اور ام کلثوم ہے، اور زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم، یہ 4 افضل ترین خواتین میں سے افضل ترین ہستیاں ہیں، حدیث میں ہے۔ ان 4 کو خداوند عظیم زمین پہ بھیجتا ہے۔ جناب خدیجہ کے پاس چونکہ کوئی عورت نہیں آ رہی تھی، سب نے چھوڑ دیا تھا، چونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، رسول سے شادی کر لی، لہذا کوئی آتی نہیں ہے۔ اب ولادت کا وقت آیا، خدا نے جنت سے 4 ہستیوں کو بھیجا، ایک آگے بیٹھی، ایک پیچھے بیٹھی، ایک دائیں بیٹھی، ایک بائیں بیٹھی۔ وہ نسل طاہرہ میمونہ زمین پہ تشریف لے آئی، فوضعت یدیہا علی الارض، بی بی کی جب ولادت ہوئی اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھا اور خدا کی وحدانیت کی گواہی دی، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی رسول اللہ و ان بعلی سید الاوصیاء و ان ولدی سید الاسباط۔ گواہی سنیں، دوسرے بھی گواہی دیتے ہیں، اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ فاطمہ کی گواہی بھی سنیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ سید الانبیاء ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر سید الاوصیاء ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میری اولاد سید الاسباط ہے۔ یعنی میں اپنا کہہ رہی ہوں کہ ان ابی سید الانبیاء، فاطمہ کا باپ سید الانبیاء ہے، ان بالی وہ جو سید الاوصیاء ہے وہ میرا شوہر ہے، وہ جو سید الاسباط ہے وہ میری اولاد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کائنات میں جو کچھ بھی کمال ہے اس کا تعلق فاطمہ سے پایا۔ اتنے کمالات کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ جو کمالات اس محور کے اطراف میں گھومتے ہیں۔ ان کلمات سے پتہ چلتا ہے جو کہہ رہی ہے کہ ان ابی سید الانبیاء، وہ جو سید الانبیاء ہے وہ میرا باپ ہے، وہ جو سید الاوصیاء ہے وہ میرا شوہر ہے، وہ جو سید الاسباط ہیں وہ میری اولاد ہے۔ اب قیامت تک کے لیے رسالت باقی رہے گی، امامت باقی رہے گی، ولایت باقی رہے گی، اس میں اثر فاطمی نظر آئے گا۔ عظمت زہرا بآواز بلند صلوات، اللہ صلی علی محمد و آلہ۔ رسول کے الفاظ سنیں، فاطمہ بضعۃ منی، مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، سنداً صحیح حدیث۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی ومن اغضبہا فقد اغضبنی، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ عام طور پہ ترجمہ کرنے والے کہہ جاتے ہیں یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ کہہ جاتے ہیں، یہ غلط ہے، حدیث نے یہ نہیں کہا ہے۔ کہ فاطمہ بضعۃ منی، مجھ رسول کا حصہ ہے، یعنی جو حقیقت مجھ میں پائی جاتی ہے
جسم کی بات ہو تو کہہ سکتے ہیں، اس میں کیا فخر ہے؟ حضور نے تو کہا ہے فاطمہ بضعۃ منی، مجھ رسول کا حصہ ہے، یعنی جو کمال میری ذات میں پایا جاتا ہے اسے مجسم دیکھنا ہو تو فاطمہ میں دیکھنا۔ اللہ صلی علی محمد و آلہ۔ اسی واسطے تو یہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں لو کان الحسن شخصا لکانت ابنتی فاطمہ، دنیا کے تمام محاسن و کمالات اگر کسی شخص کی شکل میں شکل پاتے تو وہ فاطمہ ہوتے، بل ہے یا افضل، نام دنیا کے کمالات بھی کافی نہیں ہیں فاطمہ کے مقام کو بیان کرنے کے لیے، بلکہ میری بیٹی اس سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ لأن فاطمہ ابنتی خیر اہل الارض نسبا و عنصرا و شرفا، اس واسطے کہ میری بیٹی فاطمہ تمام روئے زمین پہ جو بھی موجود ہے سب سے افضل ہے، نسب کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے اور کرم کے لحاظ سے۔ نہ اس جیسا کسی کا نسب موجود ہے، نہ اس جیسے کسی کا شرف پایا جاتا ہے، نہ اس جیسا کسی میں کرم پایا جاتا ہے۔ اللہ صلی علی محمد و آلہ۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری روح ہے جو دو پہلوؤں کے بیچ میں ہے میرے۔ حضور ارشاد فرما رہے میری روح ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ نبی جو نہیں بولتا ہے کچھ بغیر وحی خدا کے، بغیر رضا خدا کے کچھ نہیں کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے فاطمہ روحی، یہ میری روح ہے۔ روح پیغمبر کو سمجھنا آسان نہیں ہے، روح پیغمبر تب سمجھ آ سکتی ہے